والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر صدق اللہ العظیم. کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول. سبحان اللہ سبحان اللہ. دور کیا جانیے بدکار پہ کیسی گزری، آہا تیرے ہی قدموں میں مرے بے کسو تنہا تیرا. اللہ تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا. سبحان محبت کے ساتھ بارگاہ رسالت میں درود پاک کا نذرانہ عقیدت پیش کریں. پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. درود لائق احترام واجب التعظیم ممبر شریف پر تشریف فرما معزز علماء اہل سنت، معزز حفاظ و قراء، سامعین و سامعات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ خیریت سے ہیں آپ لوگ؟ تھوڑا سا قریب آ جائیے، اس کا تھوڑا سا بیس کم کیجیے، تھوڑا سا ٹیبل صاف، آواز صاف کیجیے. قریب آ جائیے، تھوڑے سے ہلکے سے تھوڑا سا قریب آ جائیے، آپ کی بڑی مہربانی. کہاں جا رہے بھائی؟ اچھا ٹھیک ہے. میرے بھائی جتنے کھڑے ہیں بڑا احسان ہوگا اگر بیٹھ جائیں گے. بڑی دعائیں آپ کے لیے بیٹا، بڑے اچھے لوگ ہیں. بیٹھ جائیں، زمین پہ بیٹھا کریں، زمین پہ بیٹھا کریں. مولا علی ہمیشہ زمین پہ بیٹھتے تھے، کبھی آپ تخت نشین نہیں ہوئے. جو نوجوان جا رہے ہیں ان سے گزارش ہے کہ اگر 10-5 منٹ سن کے چلے جاتے تو شاید ان کو احساس ہوتا کہ وہ دنیا میں 10-5 منٹ سن لیتے بس. مگر چونکہ ہمارے یہاں جلسوں کا سسٹم یہی ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ بہت رات ہو جاتی ہے، پھر ایک صحیح سام جو کہ سنجیدہ آدمی ہوتا ہے اس کا دل ایسے ماحول میں نہیں لگتا. تھوڑا سا اس کا بھائی آواز صاف کریں، ہلکا سا ٹریبل بڑھائیں. اے بھائی خاموش ہو بیٹا، اے بیٹا خاموش ہو. پردھان جی بیٹھیے، تشریف رکھیے. ٹھیک ہے. مولا علی زمین پہ بیٹھتے تھے. کہاں بیٹھتے تھے؟ تو آپ سے پوچھا گیا اس میں کیا حکمت ہے کہ آپ زمین پہ بیٹھتے ہیں اور قبرستان کے قریب بیٹھتے ہیں؟ تو آپ فرماتے ہیں 3 حکمتیں ہیں. ایک تو یہ کہ میں مٹی سے بنا ہوں، جب میں مٹی سے اپنے آپ کو لگاتا ہوں تو میرا دل مسرور ہو جاتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور فرماتے ہیں مٹی پہ جو زمین پہ بیٹھتا ہے اسے کبھی کوئی گرا نہیں سکتا. بے شک. اور قبرستان کے قریب اس وجہ سے بیٹھتا ہوں کہ جب میں قبر کے مردوں کے قریب سے واپس چلا جاتا ہوں تو کوئی مردہ میری غیبت نہیں کرتا. اللہ. آپ اٹھ کے جائیے کسی بھی محفل سے، ایک دم آپ کی برائیاں سچائی. اب بڑے اچھے لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے. ہمارے ناظم رضا خلیلی صاحب نے بڑی اچھی نقابت کی. حضرت مولانا مفتی عمران حنفی صاحب قبلہ کی تقریر آپ نے سنی. اللہ تعالیٰ ان کو لمبی عمر عطا کرے. بڑی اچھی انہوں نے آپ کے سامنے جندہ بھی کیا، باتیں بھی بڑی اچھی آپ سے کی، تقریر بڑی شاندار کی. میں آپ سے ایک بات عرض کروں گا کہ میری تقریر کے لیے آپ کو خاموشی سے سننا ہوگا. میں آپ سے نہیں کہوں گا کہ آپ سبحان اللہ زور سے کہیے، نہیں، بس آپ سن جائیے میری بات. حالانکہ اگر آپ سبحان اللہ کہیں گے تو تھوڑا سا برکتیں تو ہوتی ہیں نا اللہ کے نام سے. سبحان اللہ کا مطلب ہے اللہ پاک ہے، اور وہ کسی کے کہنے سے اس میں کوئی فرق نہیں پڑتا. ہاں جب کہتا ہے کوئی سبحان اللہ رٹا دل سے کہتا ہے سبحان اللہ، تو اس کی رحمتیں کہتی ہیں فرشتوں یہ کیا کہتا ہے. وہ عرض کرتے ہیں مالک تجھے پاک کہہ رہا ہے. فرماتا گواہ ہو جاؤ میں تو پاک ہوں، مگر مجھے جس نے دل سے پاک کہا ہے میں نے اسے گناہوں سے پاک کر دیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. آپ یقین جانیں
اگر آپ بیٹھ کے سنیں گے تبھی کروں گا. میں دیکھوں گا آپ کچھ لوگ اٹھنے لگے تو میں چلا جاؤں گا. بھائی مجھے زیادہ فکر کسی بات کی رہتی نہیں ہے. ایسا نہیں پوری تقریر کر کے ہٹوں گا, نہیں ایسا نہیں. میرے حساب سے آپ سنیں گے تو میں سناؤں گا آپ کو. یہ جو زمین پہ آپ بیٹھے ہیں نا, یہ تو نصیب آپ کا بلند ہے. لوگ جاگ رہے ہیں مگر باہر کھڑے ہیں, سچائی. اندر نہیں آ پا رہے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ نفس اتنا غالب ہے ان کے اوپر, اور گناہ ایسے ان کے اوپر قبضہ کر چکے ہیں کہ اب وہ نیک محفلوں میں آ کر بھی اندر نہیں داخل ہو سکتے. جگر مراد آبادی نے کہا تھا, میری طلب بھی کسی کے کرم کا صدقہ ہے. اللہ قدم یہ اٹھتے نہیں ہیں, اٹھائے جاتے ہیں. بے شک بے شک حضور کی محفل میں بندے آتے نہیں ہیں, حضور بلاتے ہیں تو بلائے جاتے ہیں. بے شک بے شک. اب یہ جو سبحان اللہ کی بات میں آپ سے کہہ رہا ہوں, یہ زمین کا ایک حصہ کل زمین کے دوسرے حصے پہ فخر کرے گا. حضور فرماتے ہیں یہ دوسرے دن فخر کرتا ہے, پراؤڈ فیل کرتا ہے. میرے اوپر ایک ایسا بندہ گزرا تھا جس نے میرے اوپر بیٹھ کے اللہ کو یاد کیا تھا. سبحان اللہ سبحان اللہ. دیکھیں اپنی زندگیوں میں ذکر شروع کریں. حضور مفتی اعظم ہند رحمت اللہ علیہ کچھ بھج کے جنگل میں جا رہے تھے. ان کی گاڑی جو ہے نا وہ تھوڑی سی بھٹک گئی, تو مریدوں نے کہا حضور ہم جنگل میں ایسی جگہ آ گئے ہیں کوئی راستہ دکھتا نہیں, ہم لوگ بھٹک گئے. فرمایا میں دنیا میں بھٹکنے کے لیے نہیں آیا. جی پھر حضور فرمایا میرے نصیب میں لکھا تھا اس جنگل میں آ کر اللہ کا ذکر کرنا, میں اس جنگل کو گواہ بنا کے اللہ کا ذکر کر رہا ہوں. سبحان اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. کبھی آپ اس کے مزے لے کے دیکھیے. آپ کو اللہ نے بائک دی, آپ کے بزرگوں کے پاس نہیں تھی. جی. آپ کو کار اللہ نے دی, آپ کے میرے بزرگوں کے پاس نہیں تھی. ان کی نمازوں کا وقت ہوتا تھا ٹرینوں میں روتے تھے, بسوں میں روتے تھے. کبھی آپ کی نماز کا وقت ہو, ٹرین روکو, اپنی بائک روکو اور ایک بار سجدہ کرو. وہاں کوئی دیکھتا نہیں ہے, تنہائی میں جنگل میں, اور وہاں کہو مالک دیکھ میں نے تیرے سامنے سب جھکا دیا ہے. اب آپ تو بھول جاؤ گے سجدہ کر کے, مگر وہ جگہ نہیں بھولے گی. قیامت کے دن گواہی دے گی مولا اس نے تجھے یاد کیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو ایسے اپنی زندگیوں کو ذکر سے اللہ کے, اگر آپ چاہیں تو سبحان اللہ کہہ دیں. آپ نے بڑی زور سے سبحان اللہ کہا, تھوڑی ہلکے کہیے. ہاں ماشاءاللہ. اچھا اگر کسی کو اس حالت کی سردی لگ رہی ہو کہ اگر ہاتھ کھولے گا تو اسے نیمونیا ہو جائے گا تو وہ نہ کھولے, باقی آپ ذرا دونوں ہاتھ اٹھا کے بولیں یا رسول اللہ. میں 2-3 شعر اس وجہ سے میرا ارادہ نہیں تھا, پڑھ رہا ہوں کہ تھوڑا سا محفل کا مزاج فریش ہو جائے. پڑھ دوں؟ جی. آپ دیکھیں کبھی کبھی مسکرا کے بھی دیکھا کریں. مسکرانا حضور کی سنت ہے. بے شک. آپ دیکھیں جو لوگ مسکراتے نہیں نا, کتنے خوبصورت ہوں, لوگ ان سے ملتے نہیں. جی. اگر سامنے کلر کا بھی آدمی مسکرائے نا تو لوگ اس کے سامنے میلہ لگاتے تھے. سبحان اللہ. میلے لگ جاتے ہیں. آج کل وہ موبائل بہت خریدے جا رہے ہیں جس میں اچھے فلٹر ہیں, جس میں موٹی ناک چھوٹی ہو جائے. اور ہنسنا نہیں بھائی, کوئی ہنسنا نہیں, یاد رکھنا. میں اسے حضور کی محفل کہتا ہوں تو یہ حضور کی محفل ہے. بے شک. بے تکلف علماء کی محفل میں ہنسنا یہ گناہ کبیرہ ہے, چھوٹا گناہ نہیں ہے. میں ہنسانے کے لیے انشاءاللہ کوئی بات نہیں کہوں گا آگے تک, چونکہ میں نے کبھی بھی قرآن پڑھتے پڑھتے مجھے ہنسی نہیں آئی, نہ کبھی حدیث پڑھ کے مجھے ہنسی آئی. بس مجھے چونکہ مجھے مرنا ہے تو میں زیادہ ہنستا نہیں. مجھے قبر میں جانا ہے تو حضور نے فرمایا جس کو مرنا ہو اور وہ خوش رہتا ہے مجھے اس پر حیرت ہے. مومن خاموش رہتا ہے, مومن اپنے جو ہے وہ فکر میں, غور و فکر میں رہتا ہے. وہ قہقہے نہیں لگاتا, وہ ہنسنے سے قہقہے لگانے سے دل مردہ ہو جاتا ہے. میں عرض کر رہا ہوں آپ سے, دنیا یہ آج کل خوبصورت بننا چاہتی ہے, موبائل خرید رہی ہے. میری بہنیں لاکھوں اربوں روپیہ کاسمیٹک پہ خرچ ہوتا ہے, عورتیں اپنا میک اپ کرتی ہیں, مگر آکسفورڈ یونیورسٹی کہتی ہے کوئی بھی چیز انسان کے چہرے کو خوبصورت نہیں بنا سکتی. کوئی کریم, کوئی فیس واش نہیں, کچھ نہیں. پھر کہ انسان کے چہرے میں 126 رگیں ہیں, مسلس ہیں, یہ تبھی جاری ہوتی ہیں, ایکٹیو ہوتی ہیں
جب بندہ مسکراتا ہے، اور یہ میرے حضور کی سنت ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ حضور سے تو بولو. سبحان اللہ. اور حضور کتنا مسکراتے ہیں. سیدنا انس بن مالک کہتے ہیں کہ میرے نبی پاک کے پیچھے ایک آدمی آیا، کوئی سوالی تھا، اس نے زور سے آپ کی چادر کو کھینچا، اتنی زور سے کھینچا کہ آپ کی مبارک گردن میں نشان پڑ گیا. اب اگر کوئی بھکاری ہمارے ساتھ دروازہ زور سے بھی بجا دے تو ہم تو اس کے سر ہو جائیں گے. تیرا قرضہ آیا ہے جو ہمارے اوپر ایسے مطالبہ کرتا ہے. کہتے ہیں اچھا ہم کوئی مڑ کے دیکھے گا تو یہی تو کہے گا کیا بات ہے تو میری نہیں 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 نہیں. میرا امام کہتا ہے اس کی باتوں کی لذت پہ لاکھوں درود، اس کے خطبے کی ہیبت پہ لاکھوں سلام. اللہ اکبر. جس کی تسکی سے روتے ہوئے ہنس پڑے، اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام. فرماتے حضور نے اسے مسکرا کے دیکھا. وہ دیہاتی تھا، زیادہ کچھ جانتا نہیں تھا. کہ لگا صاحب میں نے سنا ہے. حضور نے فرمایا کیوں آئے؟ یار میں نے سنا ہے کہ آپ بھوکوں کو کھانا کھلاتے ہیں. آپ ایسا کریں میرے بچے بھوکے کچھ عطا کر دیں. میرے نبی نے فرمایا دونوں پہاڑوں کے درمیان میں یہ جو بکریاں ہیں نا ساری تیری ہیں، سب لے جا، سارے مویشی تیرے ہیں. امام عشق و محبت پکار اٹھے، میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے ہیں، دربے بہا دیے ہیں. میرے بھائیوں اگر آدمی اپنی بیوی کو دیکھ کے مسکرائے تو اس کے گھر میں کبھی طلاق جیسے معاملات نہیں ہوتے. اگر مالک اپنے مزدور کو دیکھ کے مسکرا دے تو اس کا مزدور دنیا اور آخرت میں اس کی اچھائی کی گواہی دیتا ہے. اگر میاں باپ اپنے بچوں کو دیکھ کے مسکرائے تو بچوں کو اللہ خوش اخلاق بنا دیتا ہے. یہ مسکرانا دو قیمتی چیز ہے کہ امام حسن بصری مولا علی کے خلیفہ، ان سے کسی نے پوچھا آپ کیا دین کو دو لفظوں میں بیان کر سکتے ہیں؟ فرماتے بالکل کر سکتا ہوں. کہا بیان کیجئے. فرمانے لگے اللہ کے سامنے رونے کا نام دین ہے، لوگوں کے سامنے مسکرانے کا نام دین ہے. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. اے بھائی بھیا کہاں جا رہے ہو؟ اچھا ٹھیک ہے جا رہے ہو، بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ. آپ کو کوئی بھی بلانے نہیں گیا تھا مگر جب آ گئے تو کچھ دیر ٹھہر جائیں. عجیب بات تھی کل تم بھی آ کے لوٹ گئے. جب آ گئے تھے تو کچھ دیر ٹھہر گئے ہوتے، کچھ وقت تو رک جاتے. میں دو تین شعر پڑھتا ہوں. جی جی. آپ اصل میں ایک بیماری ہمارے یہاں بہت بڑی بن گئی ہے آج کل موبائل کی. 6 گھنٹے سے زیادہ جس کا اسکرین ٹائم ہے وہ بیمار ہے موبائل کا. یعنی میرا جیسے مثال کے طور پر موبائل دکھاتا نہیں، ایسے سمجھ لیجیے جیسے یہ میرا موبائل ہے، میرا ہاتھ. ابھی موبائل دکھاؤں گا تو کہاں گے موبائل شو کر رہا ہے. میرا ہاتھ یہ میرا موبائل ہے، ایسے مثال کے طور پر. ابھی آپ موبائل سے دے دیتا ہوں، یہ موبائل ہے میرا. ابھی میں کھانا کھاتا ہوں تو یہ الگ رکھ دیتا ہوں. بچوں کو معدے کا بڑا مرض ہوتا ہے جو بچے موبائل دیکھ کے کھانا کھاتے ہیں. لکھ لیں میری بہنیں میری باتیں کچھ. ابھی نئی تحقیق یہ ہے جو بچے موبائل دیکھتے دیکھتے کچھ کھاتے پیتے ہیں وہ صحیح سے چباتے نہیں، انہیں معدے کا مرض بچپن سے ہو جاتا ہے، چڑچڑے ہو جاتے ہیں، ان کی گروتھ نہیں ہوتی. موبائل میں نے جب باتھ روم میں گیا تو رکھ دیا، کھانا کھایا تو کوئی مجھ سے بات کر رہا ہے تو پاگلوں کی طرح میں موبائل میں لگا ہوا اس سے بات کرتا ہوں. ٹھیک ہے، اب تک میں موبائل کا مالک ہوں اور جب میں کسی کے بات کروں تب بھی موبائل، باتھ روم میں موبائل، کھانے میں موبائل. تو اب یہ میں موبائل کا غلام بن گیا. یہ اتنی بڑی بیماری ہے کہ میں نے ممبر پہ لوگوں کو موبائل چلاتے دیکھا ہے. حالانکہ یہ حضور کا ممبر ہے، موبائل میں کچھ بھی آ سکتا ہے، انٹرنیٹ اگر چالو ہے تو ہے نا. آپ سے بات تو مجھے موبائل کے معاملے میں کرنی ہے. میں 2-3 شعر پڑھنا چاہتا تھا، یہ میرے بھائی بیٹھ جائیں گے تو میں ضرور پڑھ دوں گا. آپ یقین جانیں سرکار غوث العظم چاہیں گے اور برکتیں ہوں گی تو انشاءاللہ جو لوگ باہر آ رہے ہیں وہ بھی آ جائیں گے انشاءاللہ. تو میں کہہ رہا تھا جیسے نمونیا کا خطرہ نہ ہو تو ذرا دونوں ہاتھ اٹھا کے بول دو یا رسول اللہ، یا رسول اللہ. ہلکا سا اس کا آواز اور تھوڑا صحیح کو بڑھے کیونکہ میں نے کلام کہا ہے اس کو جو پیچھے بات ہوں. نبی سے کہنا کیا بات ہے. جو مدینے کو تو جائے، تیرے در کی آرزو میں یہ دیوانہ مر نہ جائے. تیرے در کی آرزو
ساتھ آپ سیکنڈ کیجئے ذرا پڑھیے. آپ نعت سننے والے بھی ہیں اور پڑھنے والے بھی ہیں. میرے ساتھ آواز جتنی دیکھیں رات ہو گئی, روز رات ہوگی, مگر آج کی رات جب قیامت کی دن کھلے گی تو ساری راتوں کا انشاءاللہ یہ ساری راتوں کے اوپر بھاری ہو جائے گی. کیا بات ہے. کیونکہ سرکار دیکھ رہے ہیں. آپ نے کیا پڑھنا ہے؟ یہ دیوانہ مر نہ جائے. تیرے در کی آرزو میں یہ دیوانہ پڑھے ذرا. تیرے در کی آرزو میں یہ دیوانہ مر نہ جائے, اور تیرے غم میں کاش سربل میری زندگی یہ گزرے. آمین آمین. تیرے غم میں کاش سربل میری زندگی یہ گزرے, اور مجھے موت بھی جو آئے تیرے شہر ہی میں آئے. میں آپ کا خادم ہوں. آپ کا خادم. دیکھو بھائی میری کوئی تعریف نہیں, پہلے بتا رہا ہوں. میں اس پوزیشن میں ہوں کہ مجھے یہ بھی خبر نہیں ہے کہ میں جنتی ہوں یا جہنم. میں اپنی بات کروں چونکہ میں مسلمان ہوں تو میں قرآن پڑھتا ہوں اور یہ سب چیزیں. ایک بات کہہ رہا ہوں تو میں اس پوزیشن میں نہیں ہوں کہ میں آپ سے کہہ سکوں میں کنفرم جنتی ہوں. بہت اچھا. تو یہ میرے بھائی محبت کر رہے ہیں, اللہ تعالیٰ ان کو اور عروج عطا کرے. مومن کو مومن سے محبت کرنی چاہیے, یہ وہی کر رہے ہیں. مگر میں وہی کہہ رہا ہوں جو ہمارے بزرگوں نے کہا ہے, اپنی اوقات صرف اتنی ہیں, کچھ نہیں بات صرف اتنی ہیں. کل بھی ٹکڑوں پہ ان کے پلتے تھے, اب بھی ٹکڑوں پہ ان کے. سبحان اللہ سبحان اللہ. بے شک بے شک. پڑھو ذرا. تیرے در کی آرزو میں یہ دیوانہ. آواز اتنے لوگوں میں بہت آواز بلند ہوتی ہے, میں روز جلسوں میں رہتا ہوں, آواز ذرا بلند کر کے پڑھیں. تیرے در کی آرزو میں یہ دیوانہ مر نہ جائے, اور سوچو تو کیسا ہوگا جذبہ ابو بکر. سوچو تو کیسا ہوگا جذبہ ابو بکر کا, کاندھوں پہ مصطفیٰ کو جو غار پہ چڑھائے, کاندھوں پہ مصطفیٰ. ایک شعر اور پڑھ دیتا ہوں, ایک شعر اور پڑھ دیتا ہوں جلدی سے. جی آرام سے پڑھو. کوئی بات نہیں, سنیے شعر سنیے. سرکار کی نظر کا اللہ, سرکار کی نظر کا یہ حال ہے عمر کا. سرکار کی نظر کا یہ حال ہے عمر کا, وہ جدھر سے گزرے شیطان بھاگ جا. بنا رے تکبیر, رسالت, مسلک اعلی حضرت, فیضان اعلی حضرت, فیضان علم دین مصطفیٰ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ہم صحابہ کرام کے بھی غلام ہیں الحمدللہ الحمدللہ. آرام سے ایسی محبت سے, مطلب میں کوئی وہ اس مزاج کا انسان نہیں. آپ نے پھینک کے تو ہم کھانا بھی نہیں لیتے, آپ تو پیسہ دے دیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اچھا ہم صحابہ کے بھی غلام ہیں الحمدللہ الحمدللہ. بیٹھے آرام سے, بڑی مہربانی. ویسے اگر آپ اگر نہیں آئیں گے تو میں اور اچھا پڑھوں گا. اگر یہ پیسہ دینا بند کر دیں گے تو اور اچھا. میں تقریر اپنی شروع کر رہا ہوں, مگر یہ شعر چکے پڑھ رہا ہوں. ہم اہل بیت کے بھی غلام ہیں الحمدللہ, اور صحابہ کے. بے شک. ذرا سے کسی ادھر ادھر نہیں ہونا ہے, جی کسی بھی آدمی کی باتوں میں نہیں آنا ہے. ہم اہل بیت کے بھی غلام ہیں. ہمیں پتہ ہے اللہ نے اپنے حبیب کو یار بھی چن چن کے دیے, رشتہ دار بھی چن چن کے دیے. کیا بات ہے. واہ 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 واہ. یہ ایک شعر سنیے, شعر سنیے.
جسے مصطفیٰ دعا دے زندہ باد آبے دہن لگا دے جسے مصطفیٰ دعا دے آبے دہن لگا دے پھر شیر وہ خدا کا خیبر اکھاڑ آئے. اچھا ایک شعر اور پڑھتا ہوں اپنی بہنوں کے لیے. پورا کلام اسی شعر کو پڑھنے کے لیے پڑھا. آخری شعر ہے یہ, چونکہ میں نے اس میں کم سے کم 13-14 شعر کہے ہیں, مگر یہ آخری شعر. علماء کرام کی دعاؤں کے ساتھ میں علماء سے کبھی توجہ نہیں مانگتا, دعائیں مانگتا ہوں. ہماری بہنیں ایسی بیٹھی ہوں گی یہاں پر جو نماز نہیں پڑھ پاتی ہیں, بزی رہتی نا, بزی. ادھر دیکھیں بھائی, ادھر دیکھو بھائی, کیا رہتی ہیں وہ؟ کہتی ہیں ہمارے پاس ٹائم نہیں ہوتا. کیا کرتی ہیں؟ کہتی ہیں صبح کا کھانا بناتی ہیں, پھر صبح کا بریک فاسٹ بناتی ہیں, لنچ بناتی ہیں, ڈنر بناتی ہیں, دوپہر کا کھانا, شام کا کھانا, برتن دھوئیں گی, کپڑے دھوئیں گی, 10-15 منٹ غیبت بھی کرنی ہوتی ہے, تو نماز کے لیے ٹائم نہیں نکال پاتی. ایسی میری بہنوں کی نظر یہ شعر ہے, اللہ تعالیٰ انہیں توفیق عطا فرمائے. شعر سنیے. بیٹی وہ مصطفیٰ کی زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد, کتنی عظیم تر ہے. بے شک بے شک. میرے مصطفیٰ کی بیٹی کتنی عظیم تر ہے, جو عشاء میں سر جھکائے اور فجر میں اٹھائے. ماشاءاللہ 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 ماشاءاللہ. جو عشاء میں سر جھکائے, فجر میں سر اٹھائے. اچھا ٹھیک ہے. واہ واہ واہ. ہندی ہوں میں مسلمان. الحمدللہ الحمدللہ. ہم لوگ کون ہیں؟ ہندوستانی مسلمان. بے شک بے شک. ہندوستان زندہ باد. بولو ذرا, ہندوستان زندہ باد. ہندی ہوں میں مسلمان, بے شک. ہندوستان وطن ہے. ہندی ہوں میں مسلمان, ہندوستان وطن ہے. خواجہ کا ہوں دیوانہ, کوئی ہاتھ تو لگا. آخری شعر اور مقطع. آج کل لوگ خودکشی کر رہے ہیں. کیا کر رہے ہیں؟ خودکشی وہ کرتا ہے جس کی امید ٹوٹ جائے. یہ بتاؤ, جس کی لوگوں سے امید بندی ہوگی ٹوٹے گی یا پھر رہے گی؟ ٹوٹ جائے گی. پھر کیا ہوا؟ موبائل میں فیس بک پہ دوستی ہو گئی, تو پھر کیا ہوا؟ پھر وہ بات چیت شروع ہو گئی. پھر کیا ہوا؟ پھر تھوڑی بہت ریلیشن قریب ہو گیا, ویڈیو کال شروع ہو گئی. پھر کیا ہوا؟ پھر تھوڑے سے جھگڑے ہو گئے, پھر اس نے بلاک کر دیا, پھر اس نے جان دے دی. یہ کیا بے وقوفی ہے, یہ کیا جہالت ہے. اس کو تو نے اپنا دل دے دیا. جس نے دوپٹے کا پلو نہیں سنبھالنا سیکھا ہو, وہ تیرے دل کی قدر کو کیا جانے گا. دل دینا تھا تو آمنہ کے لال کو دینا. وہ ایک ہاتھ یہاں لیتے تو پھر جنت میں لے جا کے چھوڑتے. یہ کیا بات ہے کہ بھئی شادی کر کے بھی برباد. یہ جتنی پسند کی شادی ہوتی ہے صرف مسلمانوں کی نہیں, یہودیوں کی, نصرانیوں کی, بدھسٹ کی, جینی کی, 90% شادیاں فیل ہو جاتی ہیں. بھائی دیکھو, آنا جانا نہ کرو ورنہ میں کچھ بول نہ پاؤں گا. نوجوانوں بیٹھ جاؤ, بیٹھے سوچو, بیٹھ جاؤ. نہیں اچھے بچے, کرنا پڑے گا کام, سمجھو بات کو. اچھا آپ بیٹھیں گے تو آ جائیں, اوپر بیٹھیں آپ. تو بڑی مہربانی, برا نہ مانیے گا میری بات. ادھر دیکھیں, محبت کسے کر رہے ہیں؟ جسے جانتے بھی نہیں اس کے لیے جان دے دی جو جانتی بھی نہیں تھی, اور اس کے لیے اس بارے میں نہیں سوچا جو ماں تیری جان تھی, وہ تجھ سے محبت کرتی تھی, تیرے بغیر جی نہ پائے گی. ماں کے بارے میں نہ سوچا. اور سنو, پوری دنیا کی ریسرچ یہ ہے کہ جتنی بھی محبت, پیار اور پسند کی شادی ہوتی ہے, یہ 90% فیل ہو جاتی ہے. یہ چل نہیں پاتی. لڑکی شادی ہو جائے, اگر تمہاری محبوبہ مل جائے تب بھی برباد ہو, اور نہ ملے تب بھی برباد, ملے تب بھی برباد. ایسی جگہ دل نہ لگاؤ کہ ملے تب
سا اس کا مائک تو ٹھیک کر دیں بھائی, اس کا تھوڑا سا ٹریول میں بہت دن سے آپ سے مسکرا کے کہہ رہا ہوں, میں بہت زیادہ مسکراؤں تو آپ سمجھیے بہت زیادہ غصے میں ہوں, میں یہ میرا مزاج ہے. میں جب کم مسکراتا ہوں تو بالکل نارمل ہوتا ہوں, زیادہ مسکرانے لگوں تو آپ کو سمجھ لینا چاہیے میں نے آواز کے ہنگامے نہیں, بس صاف آواز کر دیجئے, میری طرف دیکھیے. یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ نے ادھر دل دے دیا, یہ کون سا مسئلہ ہے؟ دل دینا ہے تو اس کو دیجئے جسے صحابہ اکرام نے دل دیا. جب خودکشی کے آگے اللہ 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 صورت نظر نہ آئے, جب خودکشی کے آگے صورت نظر نہ آئے تو یہ مشورہ ہے میرا سجدے میں سر جھکائے. اور عاشق نبی سے کہتا ہوں میں شباہت, جسے دیکھنی ہو جنت وہ مدینہ دیکھا ہے. یہ بہانے نہ کرے کہ بلاوا نہیں آیا ہے, یہ بینکوں میں پیسے جمع کر کے کہہ رہا ہے کہ بلاوا نہیں آیا. تیرے پاس ٹیلی فون آئے گا کہ کوئی کہ بھئی آ جاؤ, تمہارے بغیر مکہ مدینے میں سب سونا سونا لگ رہے ہیں؟ یہ جھوٹ کیوں بولتے ہو؟ دل میں ہے نہیں مدینے جانے کی. حضور فرماتے ہیں جو حج میں تاخیر کرے, تھوڑا اس کا ایگو کم کرے بھائی. فرماتے ہیں حضور جو دین حج میں ڈیلے کرے, اس کو مؤخر کرے, فرماتے ہیں اس پہ حج فرض ہو جائے پھر بھی مؤخر کرے. اگر اسی حال میں مر جائے اور وہ یہودی بن کے مرے یا نصرانی بن کرے, مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا, حج کرو. بس میں اپنی بات کر رہا ہوں. دیکھو بھائی, ہو سکتا ہے یہ میری زندگی کی آخری تقریر شروع ہو رہی ہو, آپ اس سے ڈس ایگری نہیں کر سکتے, ہو سکتا ہے نا. حضور فرماتے ہیں ہر نماز کو آخری سمجھ کے پڑھو. تھوڑا سا اس کا ایکو کم کریں بھائی, اور آواز بھی آپ اپنے حساب سے کریں. مطلب مجھے ایسا مائک کر دیں جو میں ہلکے ہلکے بھی بولوں تو ان کے سمجھ میں آئے بات. یہ ہے یعنی حضور فرماتے ہیں ہر نماز کو, اچھا کسی سے کہہ دیا جائے آخری نماز ہے, کتنے دل سے پڑھے گا؟ روئے گا نہیں وہ, بولو روئے گا نہیں روئے. اور غوث العظم فرماتے ہیں اگر تم میرے نانا کی اس حدیث پہ عمل نہیں کرو گے تو زندگی بھر نماز پڑھو گے مگر مرغے کی طرح ٹھونگے مارو گے, تمہیں نماز کی لذت نہیں ملے گی. آخر وجہ کیا ہے؟ 20 سال بندے نے نماز پڑھی اور اس سے امام راضی نہیں ہوا. سوچنے والی بات ہے بھئی. آپ گٹکا کھاتے ہیں, آپ جو ہے نا وہ گوشت کھاتے ہیں, آپ نے بادام کھایا, کشمش, سب کا مزہ آ رہا ہے, اللہ کے نام کا مزہ کیوں نہیں آ رہا ہے؟ حضور نے فرمایا جس نام سے اس کو پکارو گے اسی نام کا تم کو بدلہ عطا کرے گا, یعنی اسے رحیم کرو گے تمہارے دل میں رحم اتر جائے گا. اچھا ہو سکتا ہے یہ میری زندگی کی آخری تقریر ہو سکتا ہے نا. تو یہ بھی ہو سکتا ہے یہاں محفل میں کوئی ایسا بندہ بیٹھا ہو میرا بھائی جو آخری تقریر سننے آیا ہو, آخری نصیحت, اور پھر قیامت کے دن میں میرا دامن پکڑ کے کہے مالک جب میں اپنے رشتہ داروں کو ٹائم نہیں نکالتا تھا تو اس کے لیے ٹائم نکال کے میں آدھی رات میں بیٹھا تھا کہ یہ مجھے کچھ تیرے قریب کرے, مگر اس نے سوائے مجھے ادھر ادھر کی چیزیں کرنے کے کچھ نہ کیا اور میں پکڑا جاؤں تو یہ بڑا مسئلہ ہے. یہ کرسی سب سے پہلے علماء سے حساب ہوگا, سمجھانے والوں سے حساب ہوگا, عوام سے نہیں ہوگا. میرے کہنے کا مطلب یہ ہے اگر یہ میری زندگی کی آخری تقریر ہو سکتی ہے تو میری بہن اللہ سب کو لمبی عمر دے, کوئی ایسی بیٹھی ہو سکتی ہے جو آخری نصیحت سن رہی ہو. اچھا کبھی آپ نے دیکھا کہ کسی بے نمازی عورت سے یا مرد سے موت نے کہا ہو بے نمازی, اگر بے نمازی ہو کے مر جائے تو فرماتے ہیں حضور بے نمازی کو اتنی پیاس لگے گی 7 سمندر کا پانی بھی پی لے اس کی پیاس بجھے گی نہیں. اچھا جو پیر یہ کہتا ہے تو میرے ساتھ اٹھے گا اور میں تیرے ساتھ قیامت کے دن اٹھوں گا, اور وہ دونوں نماز نہیں پڑھتے, نہ پیر نہ مرید, ان دونوں کو بتاؤ. حضور فرماتے ہیں جو بے نمازی مرے گا تو دنیا میں ذلیل ہو کے اٹھے گا تو فرعون کے ساتھ, نمرود کے ساتھ, دشمنان خدا کے ساتھ. مگر آج تک کسی بھی بے نمازی سے موت نے یہ نہیں کہا توبہ کر لے ورنہ مر جائے گا. کہا خلیل بھائی, ناظم بھائی, کبھی کہا؟ کبھی آپ نے دیکھا کسی ایسے آدمی کو جو سود کھاتا ہو؟ سود کھانا کتنا بڑا عیب ہے کہ روایتوں میں آیا سود کھانے کے والے کی توند یہ بڑی ہوگی, اس کا پیٹ یہ بڑا ہوگا محشر کے دن, اور اتنا بڑا کہ اس کے توازن کو وہ بگاڑ دے گا, اس کے بیلنس کو بگاڑ دے
دے گا, گرے گا, اٹھے گا, اٹھے گا, گرے گا, پورا ایک میدان ہے, اس میں گرتے ہیں, اٹھتے اٹھتے گرتے. عرض کی یہ جب فرشتے فرشتوں سے پوچھیں گے اہل محشر یہ کون ہے جن کی ٹونوں نے ان کو ذلیل کر دیا ہے, جن کے پیٹوں نے ان کو کھڑا رہنے سے معذور کر دیا, تو فرشتے کہیں گے یہ سود کھانے والے لوگ ہیں, یہ سود کھایا کرتے تھے. سود کھانا اپنی سگی ماں کے ساتھ زنا کرنے سے بڑا کام ہے. مگر آج تک کسی سود کھانے والے سے موت نے نہیں کہا تو مر جائے گا ورنہ توبہ کر لیں. کبھی کہا اے بھائی ذرا بیٹھو. حضور فرماتے ہیں ماں باپ کا جو نافرمان ہے وہ گستاخ ہے, وہ جہنم کے نچلے حصے میں جائے گا. مگر آج تک کسی ماں باپ کے نافرمان سے موت نے یہ نہیں کہا اوے ماں باپ کو منا لے, اگر یوں ہی مر گیا تو ماں باپ کی ناراضگی سے جہنم میں چلا جائے گا. کبھی کہا, کبھی کسی بدنگاہی والے سے کبھی کہا. آپ نے دیکھا اس کا مطلب بے نمازی. اب سنو, اب اگر آپ میری پوری ہوئی تقریر بھول بھی جائیں تو مجھے کوئی فرق نہیں پڑے گا. یہ حضور سیدنا شیخ محی الدین قطب مشرق و مغرب و شمال و جنوب سیدنا غوث العظم عبد القادر جیلانی فرماتے ہیں موت تجھے حال بدلنے نہیں دے گی. پورا مجمع میرے ساتھ یہ بات ذرا دہرائے, موت تجھے حال بدلنے, موت تجھے, پورا مجمع بولے موت تجھے حال بدلنے. اپنے موبائلوں کی اسکرین پہ لکھو, اپنے گھروں میں لکھو, اپنے بچوں کو یہ سناؤ کہ موت تجھے حال بدلنے نہیں دے گی. غوث العظم فرماتے ہیں جس حال میں مرنا چاہتا ہے اسی میں جینا شروع کر دے. موت کبھی کسی کو مہلت بدلنے نہیں دے گی. جب یہاں سے پورا جسم فالج میں ہو جائے گا میرا, ایک دن تو ہونا ہے نا پورا جسم فالج میں, بس موت کے وقت ایک سر موومنٹ کر رہا ہے, یہ اب فرشتوں کو دیکھ رہا ہے, بندہ کہہ رہا ہے مجھے 2 رکعت نماز کی مہلت. وہ کہا نہیں 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 اب نہیں, بس ایک بار اللہ کا نام لے. نہیں 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 آج لے ان کی پناہ, آج مدد, آج ابھی. واصف علی باسی فرماتے ہیں انسان کی آنکھیں تب کھلتی ہیں جب بند ہونے والی ہوتی ہیں. یعنی اب ذرا غور کریں, اللہ فرماتا ہے الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر, تمہیں غافل رکھا مال کی زیادہ طلبی نے. تھوڑا سا ترجمے کو آپ بھی دوہرا لیجئے تاکہ برکتیں ہوں. کیا فرماتا ہے اللہ, تمہیں غافل رکھا مال کی زیادہ طلبی نے. حضور فرماتے ہیں آدم کی اولاد کو اللہ ایک جنگل بھر کے سونا دے دے تو یہ اسے ٹھکانے لگا کہ ایک دن میں دوسرے دن دوسرا جنگل تلاش کرنے چلا جائے گا. اللہ کے رسول فرماتے ہیں بندہ بوڑھا ہوتا ہے, اس کی 2 چیزیں جوان ہوتی ہیں, ایک تو جینے کی تمنا اور دوسرا پیسے کی آرزو. آپ نے دیکھا ہوگا لوگ پیسہ کما کے مر گئے. دنیا کا سب سے غریب انسان وہ ہے جو پیسہ کما کے مر گیا. آپ کیا سمجھتے ہیں میرے بھائی, ادھر دیکھیں, آپ کیا سمجھتے ہیں یہ جو آپ نے پیسہ بینک میں جمع کیا ہے یہ بچ گیا ہے, یہ جو آپ نے پلاٹنگ خرید کے انویسٹ کیا ہے یہ بچ گیا ہے, یہ جو کاروبار میں لگا ہے پیسہ یہ بچ گیا ہے؟ نہیں 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 میرے بھائی, یہ نہیں بچا. یہ جو تو نے پلاٹنگ بنائی یہ نہیں بچا, یہ جو بینکوں میں جمع ہے یہ نہیں بچا, یہ جو تو نے گھروں میں کٹیاں گن گن کے رکھی یہ نہیں بچا. اللہ کے رسول نے ایک بکری ذبح کی, اما عائشہ فرماتی ہے اللہ کی راہ میں سب آپ نے بانٹ دی, پھر تشریف لائے, کیا بچا عائشہ؟ میں نے اس کی یا رسول اللہ یہ جو 5-6 بوٹیاں ہیں بس یہ بچی ہیں. حضور مسکرائے پر میں یہ نہیں بچی, بچا وہ ہے جو اللہ کی راہ میں بٹ گیا. سبحان اللہ, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلی حضرت. اللہ فرماتا ہے تمہیں غافل کسی نے رکھا, بولو مال کی, مال صبح مال, شام مال, رات مال, دن مال, صبح شام مال مال مال, بس پیسہ پیسہ. اور پھر فرماتا ہے حتی زرتم المقابر, یہاں تک کہ تم نے قبروں کے منہ دیکھی. پھر فرمایا کلا سوف تعلمون, ہاں ہاں جلد جان جاؤ گے. اعلیٰ ترجمہ فرماتے ہیں ہاں ہاں جلد جان جاؤ گے. بات پھر وہی ہے, ذرا سما کا اضافہ ہے, سما کلا سوف تعلمون, ہاں ہاں پھر ہاں ہاں جلد جان جاؤ گے. بات ایک ہی ہے, رب نے سما کا اضافہ کیا. صحابہ کرام رونے لگے, مولا علی کے پاس گئے, کہنے لگے اے علی یہ 1 مرتبہ نہیں 2 مرتبہ اللہ نے فرمایا جان جاؤ گے. یعنی جب پیسہ کما کے مر گیا, زکات نہیں نکالی, حق ادا نہیں کیا, یتیموں کو نہیں دیا, غریبوں کو نہیں خرچ کیا, اس کے بارے میں فرماتا ہے ہاں ہاں جان جاؤ گے. کلا سوف تعلمون, کلا سوف تعلمون. مولا علی سے پوچھا گیا یہ 2 مرتبہ کیوں فرمایا, تو مولا علی فرماتے ہیں ایک بار قبر میں حصہ
دینا ہوگا، ایک بار حج میں حساب دینا ہوگا، 2 بار جانو گے۔ کتنی بار جانو گے بولو؟ اس کا تھوڑا آواز میں سیٹی ہے میرے بھائی، آپ اللہ تعالیٰ آپ کے مائک کو برکتیں عطا کرے۔ میری طرف دیکھیں، میری طرف دیکھیں، آپ جان جاؤ گے، میں جان جاؤں گا۔ اچھا موت کبھی حال بدل لیں؟ جلدی بولو، حال بدل لیں؟ کوئی حال بدل لیں؟ 22 سال کا نوجوان ہے، یہ دلی میں فلم دیکھی اس نے تھیٹر کے اندر، اور بہترین طریقے سے فلم دیکھ رہا ہے، اور بہترین فلم دیکھ کے باہر نکلا، 6 ایپس ہے اس کے، بہترین جوان، بالکل لہیم شہیم، بائک اسٹارٹ کی، کوئی بیماری نہیں، منہ میں گٹکا ڈالا، کانوں میں اس نے گانا سننے کے لیے لیڈ لگائی، ایئر بڈس لگائے، اور اس نے ہیڈ فون لگایا اور تیزی کے ساتھ بائک اس نے چلائی، مگر اس کو یہ خبر نہیں تھی یہ آخری اس کی بائک ہے، آخری سواری ہے، اس کے آگے یہ چل نہ پائے گا۔ موت نے اسے اتنی بھی مہلت نہ دی کہ بائک روک لیتا، موت نے اتنی بھی مہلت نہ دی کہ یہ بائک روک کر کے توبہ کر لیتا، بلکہ اس کے منہ کا گٹکا اس سڑک پہ بکھر گیا، اس کو سائلنٹ اٹیک آیا۔ یہ جو اپنا چہرہ جو لوگوں کو سیلون میں دکھاتا تھا، جس کے تھوڑے سے چہرے پہ ذرا سا نشان ہو جائے تو اس کو یہ ٹھیک کرواتا تھا، یہ چہرہ اس کا۔ اے بھائی آپ کو خبر ہے، ادھر دیکھو بیٹھو، اے ادھر دیکھو، ادھر دیکھو، ادھر دیکھو، میری طرف دیکھو بھائی، اوے میرے بھائی ادھر دیکھو، ادھر آؤ، ادھر بیٹھو بھائی، پیچھے میرے نوجوان جو بیٹھے ہیں سب بیٹھ جائیں، اللہ کی بڑی مہربانی ہے۔ میری بات پوری کروں یا ختم کر دوں؟ آپ کا دل لگ رہا ہے نہیں میری بات میں؟ میرے بھائی ذرا بیٹھ جائیں، آپ بیٹھ جائیں، بڑی مہربانی ہے، آئیے بیٹھ جائیں، آپ بیٹھ جائیں، آپ لوگ بڑی مہربانی ہے۔ کروں مد اہل دول لذات پڑے اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پر آئینہ نہیں۔ بیٹھ جائیں بھائی، بیٹھ جائیں، بیٹھ جائیں، بڑی مہربانی بیٹے، اللہ تعالیٰ بڑی خوشیاں دے گا آپ کو زندگی میں، بیٹھ جاؤ بس۔ ان سے کہو پیر اوپر کر لیں، جوتے اتار لیں، جوتے اتار لیجیے، پیر اوپر کر لیجیے، اللہ آپ کو سلامت رکھے بھائی، بیٹھے آرام سے۔ کتنے سال کا نوجوان ہے؟ ادھر دیکھیں، بیٹھ جائے بھائی، مجھے کیا پتا، 22 سال کا نوجوان، 6 ایپ، بہترین ورزشی جسم، ایک دم خوبصورت، کوئی موت کی علامت اس کے اندر نہیں پائی جاتی ہے، بائک چل رہی ہے تیزی کے ساتھ، بائک چلا رہا ہے، بائک تیزی کے ساتھ چل رہی ہے، اس کو موت نے وہیں پکڑ لیا، اتنی مہلت نہیں دی کہ وہ بائک روک لیتا، اتنی مہلت نہیں دی کہ وہ توبہ کر لیتا، ادھر دیکھو میری طرف غور کرو، اتنی مہلت نہیں، وہ گر گیا، بائک جب اس کی پچھلی، اس کا پورا جو چہرہ ہے نا، جس کو وہ سیلون میں ایک ایک چھوٹے چھوٹے ایک ایک نشان کو دکھاتا تھا، اس کا ٹریٹمنٹ کراتا تھا، وہ پورا چہرہ بکھر کے رہ گیا، پورا چہرہ وہیں گر گیا۔ اس کے بعد یہ آدمی اٹھایا گیا ہے، اس کے بعد اس کو اسپتال لے جایا گیا، پوسٹ مارٹم ہاؤس میں بڑے بڑے شہنشاہوں کو موت آ گئی، امیروں کو آ گئی، فقیروں کو آ گئی، نہ غریبوں کو چھوڑے، نہ فقیروں کو چھوڑے، نہ بادشاہ کو چھوڑے، نہ امیر کو چھوڑے، نہ عالم کو چھوڑے، نہ جاہل کو چھوڑے، نہ متقی کو چھوڑے، نہ پرہیزگار کو چھوڑے، نہ کسرا کو چھوڑا، نہ دارا کو چھوڑا، نہ سکندر کو چھوڑا۔ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جگہ ہے، تماشا نہیں ہے۔ اور میری طرف دیکھو میرے بھائیوں، اگر ان محفلوں میں اگر آپ نے خدا اس کے رسول کی طرف اپنے رابطے مضبوط نہ کیے تو کوئی دوسری محفل آپ کو سمجھا نہ پائے گی۔ میری طرف دیکھو، اس کے جنازے کو لے کر کے گئے اور پوسٹ مارٹم ہاؤس میں لے جایا گیا، اور وہ کیا ہوتا ہے، چاہے مرد مرے، ان نیچرل موت جو بھی مرتا ہے اس کو یہ پوسٹ مارٹم کرتے ہیں، پہلے اس کو وہ یہاں پر رکھتے ہیں، اس کے بعد کپڑے اتارتے ہیں، اور پھر اس کے اوپر یہ پہلے چھینی اور ہتھوڑی سے کاٹتے تھے، مگر اب چھینی ہتھوڑی ان کے پاس نہیں ہے، بلکہ کیلنڈر ہی اپڈیٹ ہو گئے، یہاں ڈالتے ہیں، پورا یہ کھول دیتے ہیں، پورا کھول دیں گے اور اس کو کاٹ کر کے کھوپڑی کو الگ نکالیں گے، اس کے بعد کر سے پورا جسم یہاں سے پھاڑیں گے، یہ پورا پھاڑتے چلے جائیں گے، اور اس کے بعد جو بھی آرگنز ان کو نکالنا ہوتا ہے، چیکنگ کرنا ہوتا ہے، اس کے بعد موٹی موٹی سوئی سے اس کے اندر یہ داخل کرتے ہیں اپنے ٹانکے، ایسے 1 2 3، اس کے بعد ٹانکے لگا کے یہ موٹی سوئی سے اور سی کے کالی پنی میں بھیج دیتے ہیں۔ میں نے اپنے ایک پڑوسی کو جو کہ 18 سال کا تھا، اس کا انتقال ہوا، میں نے اس کو غسل دیا، اور میں غسال بھی ہوں، جب میرا دل زیادہ سخت ہونے لگتا ہے تو میں کسی مردے کو غسل دیتا ہوں تو میرا دل اللہ کا شکر ٹھیک ہو جاتا ہے۔ اس وجہ سے غوث العظم میرے شیخ فرماتے ہیں، اگر تو نے کسی
موت کی خبر سنی ہے تو تجھے اللہ نے ایک موقع اور دے دیا توبہ کرنے کا. تو نے اپنی موت سے اگر پہلے خبر سنی ہے, اب ذرا غور کرے, آج لوگ دکھاوے کے لیے جاتے, میتوں میں بھی امیر کی جاتے, غریب مر جائے تو میاں کوئی نہیں جاتا. غریبوں کی لاشیں تو ایسے نکل جاتی ہیں جیسے غیروں کی لاشیں نکلی ہیں, امیروں کی لاشوں میں بھیڑ لگی ہوتی ہے. او میرے دوست, میرے بھائی, کہیں تو دین باقی رہنے دو. میرے آقا فرماتے ہیں, میرے نبی پاک فرماتے ہیں, جب میرا کوئی امتی اپنے کسی بھائی کی نماز جنازہ اللہ کی رضا کے لیے پڑھے, اللہ اس کے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے اگر وہ توبہ کی نیت سے پڑھے. ادھر دیکھو میری طرف, اب اس کے جنازے میں اس کو غسل دے رہا تھا, اس کا میں نے سر نیچے سے اٹھایا اور میں نے اس کے سر میں اپنا ہاتھ ڈالا تو اس کی ایک سفید ہڈی میری انگلی میں لگی, اس میں سے خون نکلنے لگا. میں رونے لگا. ایک صاحب نے کہا کیوں روتے ہیں, کہ آپ کے تکلیف ہوتی ہے؟ میں نے کہا نہیں میرے بھائی, میرے آقا فرماتے ہیں جب مردے کا ہاتھ پکڑا جاتا ہے تو وہ کہتا ہے ذرا آرام سے میرا ہاتھ پکڑ, تیرے ہاتھ اٹھانے سے مجھے تکلیف ہوتی ہے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں جب جنازہ لے کے چلتے ہیں تو میت کہتی ہے او مجھے آخری بار قبرستان پہنچانے والے, ذرا اپنے پاؤں کی دھمک کو ہلکا کر, تیرے پاؤں کی دھمک سے مجھے تکلیف ہوتی ہے. سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ, حضور فرماتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ سیدہ مریم کے بارے میں کہ وہ اپنے زمانے کی عورتوں کی سردار, میری بہنیں سن لیں جنہیں موت کا بالکل خوف نہیں, اور آپ بھی سن لیں. حضرت عیسیٰ اپنی والدہ کی قبر پہ گئے اور جا کے بولے میری ماں اب میں مردوں کو زندہ کر لیتا ہوں, میں مردوں کو زندہ کر لیتا ہوں. اے میری والدہ, اب اگر تو کہے تو تجھے زندہ کروں. میرا دل کرتا ہے کہ میں اپنی ماں کو دیکھ لوں. اندر سے آواز آئی, میرے لال نا 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 عیسیٰ, جب میری روح نکلی تھی مجھے اتنی تکلیف ہوئی تھی, اس کا احساس ابھی تک ہو رہا ہے. ابھی تک حضرت ابو ہریرہ کا انتقال کا وقت قریب ہے. میں کسی صحابی کے پاؤں کی دھوبن کے برابر بھی نہیں ہو سکتا. ذرا سی تعلیم ہو جائے تو خدا سے دور ہونے والوں, صحابی رسول ہے, حضور کے شاگرد ہیں حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور ان کا انتقال ہو رہا ہے. کبھی رنگ زرد, کبھی سرخ, کبھی زرد, کبھی سرخ, کبھی پیلا, کبھی پیلا, کبھی لال, کبھی پیلا, کبھی لال. کسی نے کہا اتنے بڑے صحابی کو کیا موت سے ڈر لگا ہے؟ کہا نہیں نہیں نہیں, میرے آقا فرماتے ہیں, میرے سرکار فرماتے ہیں کہ جب موت انسان کی ہونے والی ہوتی ہے تو اس کو خبر ہو جاتی ہے وہ جنت میں جا رہا ہے یا جہنم میں. تو میں اپنے رب کی بارگاہ میں عرض کر رہا ہوں, مالک ابو ہریرہ بڑا گنہگار ہے, موت کا وقت ہے, آخری سانسیں ہیں, یہ زیست کی آخری ہچکیاں ہیں, اگر اس وقت تو نے مجھے نہ بخشا تو ابو ہریرہ برباد ہو جائے گا. ابو ہریرہ صاحب تم نے ڈرنا چھوڑ دیا, مگر جو حضور کے یاد تھے جن کے اوپر میرے ماں باپ قربان ہو جائیں. حضرت عمر, آدھی دنیا کا بادشاہ کوئی عام انسان نہیں ہے, جو زمین پہ پاؤں مار دے تو زلزلہ ختم کر دے, وہ عمر فاروق اعظم, جو میاں آج کو اشارہ کرے تو واپس چلی جائے, جس کے بارے میں نبی نے فرمایا میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو میرا عمر ہوتا. انتقال جب چاقو مار دیا تو سر زمین پہ, موت کا وقت ہے, کہا میرا سر زمین پہ رکھ, نہیں رکھا. او بیٹے عبداللہ, سر زمین پہ رکھ, نہیں رکھا. پورے صحابہ رو رہے ہیں, سر زمین پہ رکھا. آدھی دنیا کے بادشاہ نے, عمر فاروق اعظم نے, اور پھر کہنے لگے مولا لوگ کہتے ہیں عمر یہ ہے, ناک رگڑی, عمر یہ ہے, عمر تو تیری بارگاہ کا محتاج ہے, اگر تو نے اب عمر پہ فضل نہ کیا تو عمر ہلاک ہو. حضرت علی رونے لگے آگے بڑھ کے, یار عمر کیوں روتے ہو؟ میں نے حضور سے سنا ہے تیرا محل جنت میں سرخ کلر کا ہے, کیا تم گواہی دو گے؟ علی کا میں بھی گواہی دوں گا, میرا بیٹا حسن حسین بھی. میں اس وجہ سے غسل دیتے وقت میں رو رہا تھا, تو کہتے کہ جو میری بات سنو, میری بات غور سے سننا, بہت دھیان سے سننا. ذرا مولا علی کا فرمان میں پیش کر رہا ہوں. مولا علی فرماتے اگر تو موت کو یاد کرے گا تب بھی مرے گا, نہیں یاد کرے گا تب بھی مرے گا, مگر اگر یاد کرے گا تو آسانی سے مرے گا. فرماتے یاد نہیں کرے گا تو بڑا ذلیل ہو کے مرے گا. سیدنا مولا علی فرماتے, مولا کائنات فرماتے ہیں کہ جب تم موت کے ذکر سے ڈر جاتا ہے تو اس پہ بات بدلتا ہے, تو یہ بتا جب موت آئے گی تب کیسے فیس کرے گا, اس کو کیسے غور کرے گا. اور میرے بھائی میں اس وجہ سے ڈر رہا ہوں کہ میں دن رات سفر میں رہتا ہوں, اپنے مالک سے دعا کرتا ہوں, مالک پوسٹ مارٹم والی موت سے بچانا, اپنے کرم سے مدینے میں اپنے محبوب کے جلووں میں موت عطا کرنا. میرے کریم اپنے محبوب کے جلووں میں موت, اس کا جنازہ گھر پہنچا, مارو یہ ہے میرے لال, مگر کتنی مائیں رو رو کے چپ گئی. کوئی کچھ کرتا ہے, کسی پہ اثر ہوتا ہے؟ نہیں نہیں نہیں, کوئی کسی کے لیے نہیں مرتا. جس گھر میں نے لوگوں کو روتے دیکھا اسی گھر میں پھر میں نے وہاں شادمانیاں اور شہنائیاں بجتے دیکھی. وہ قبریں جس پہ باپ جاتے جاتے نہیں تھکتا تھا, وہ 1-2 مہینے کے بعد قبریں پرانی ہو گئی, بیٹھ گئی, کوئی دیکھتا بھی نہیں. کوئی کس طرف کس دنیا سے دل لگایا ہے تو نے میرے بھائی, میرے دوست, ادھر دیکھ, اس کا جنازہ اٹھا. اب رشتہ
सरदार क्या कह रहे हैं, जल्दी दफन करो। सबके जज्बात एक जैसे नहीं है। इन लोगों के दोस्त भी कह रहे हैं जल्दी जल्दी हमारी दुकानें बंद है। दफन कर दिया, कब्र में ले गए। अल्लाह के रसूल फरमाते मिट्टी डाल दी। और यार इसमें बड़ी और कौन सी इबरत होगी कि तेरा अजीज तेरे ऊपर मिट्टी डाल रहा है, देख नहीं रहा सारे मिट्टी मिट्टी डाली मतलब खत्म, अब हमारा तेरा कोई मामला नहीं। अब सुनो मेरी तरफ गौर करो, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं उसे दफन कर दिया गया। अब जैसे ही जाते हैं फरिश्ते तो वो कहता है, वो जैसे ही लोग दफन करके जाते हैं वो कहता है ओ मुझे दफन करने वालों मेरी तरफ देखो, थोड़ी देर रुक जाओ। कितनी रातें मेरे दोस्तों यारो तुम्हारे साथ गुजारी, कुछ रातें, मगर कोई नहीं रुकता, कोई नहीं रुकता। सवाल यह है, हजरत ज़ैद बिन साबित कहते हैं, इस हदीस को पढ़े मुझे 2 दिन हुए हैं मगर मेरे दिल पे इसका बड़ा असर है। ज़ैद बिन साबित कहते हैं हुजूर कबीला बनी नज्जार की तरफ गए और वहां आपकी ऊंटनी डिसबैलेंस होने लगी। मैंने अर्ज किया हुजूर, तो हुजूर की आंखों में आंसू देखे, या रसूल अल्लाह क्या बात है? सरकार ने फरमाया ये कब्र के मुर्दों पे अज़ाब हो रहा है, उनकी आवाजें सुन सुन के मेरी ऊंटनी का ये हाल है। अगर तुम अपने मुर्दों को दफन करना बंद न कर देते, मुझे डर है कि तुम दफन करना बंद कर दोगे। मैं तुम्हें बताता दिखाता कि कब्र का अजाब क्या होता है। एक बड़े जमींदार आदमी की कब्र खोदी गई तो बिच्छू वहां निकले। क्या निकले? बिच्छू। अब उन्होंने दूसरी उसे बंद कर दिया, दूसरी खोल दी, चलो ठीक है बिच्छू निकला इत्तेफाक, मगर दूसरी जगह भी बिच्छू, फिर तीसरी जगह बिच्छू, फिर चौथी जगह भी। उलमा ने कहा ये बिच्छू नहीं है अजाब है, कितने भी कब्रें खोदोगे बिच्छू रहेंगे। ये कब्र पहले अजाब पहले शुरू हो गया है। मेरे दोस्त मेरे भाई सवाल ये है, वो जो कब्र में फिल्म देख के मरा था थिएटर में, जब उसकी कब्र में हुजूर आए होंगे तो उसने अपनी उन आंखों से हुजूर को कैसे देखा होगा जिन आंखों से वो फिल्म देख के मरा है। कल है दीदार का दिन, आज यहाँ आंख बेकार है। क्या होना छुप के लोगों से किए जिसके गुनाह वो खबरदार है। क्या होना है। इधर देखो मौला अली फरमाते तुम अगर मौत में दिलचस्पी रखते हो, इंटरेस्टेड हो तब भी मरोगे, नहीं हो तब भी मरोगे। अगर तुम मौत की प्लानिंग करते हो तब भी मरोगे, नहीं करते हो फिर भी मरोगे। मगर हुजूर फरमाते हैं जब कोई मौत को याद करने वाला मरेगा तो वो शहीद होके मरेगा, ऐसे नहीं मरेगा। अच्छा ये आंखें किसकी हैं? आपने क्या सोचा ये आपकी? खुदा की कसम खा के कहता हूं कोई ऐसा वीडियो आपके मोबाइल में प्ले नहीं हुआ जो अल्लाह के इल्म में ना हो। एक वीडियो भी नहीं, एक पत्ता भी उसकी मर्जी के बगैर गिरता। समंदर के मछलियों के अंदर की भूख वो जान लेता है। वो ऐसा करीम है। एक वीडियो तेरी मोबाइल की स्क्रीन पे गर्दिश ऐसा नहीं किया। बता इन आंखों से, मौला अली कहते हैं मैंने अपनी आंखों से कभी अपनी शर्मगाह भी नहीं देखी। किसी ने कहा ये कोई नाजायज तो नहीं, तो प्राइवेट पार्ट नहीं देखा? आप क्यों नहीं देखते? कि जिन आंखों से हुजूर को देखता था शर्म आती थी। अच्छा एक सवाल, बस फर्ज करो मान लो अगर हुजूर किसी महफिल में आ जाएं यहाँ पे, तो हम में से कितनी आंखें ऐसी हैं जो हुजूर को देखने के लायक है, देख सकती हैं? ये गंदी आंखें, ये तुम्हारी आंखें नहीं है। ना 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 ना, हुजूर फरमाते हैं अल्लाह की अमानत है। आंखें क्यों बनाई गई हैं या रसूलल्लाह? हुजूर ने फरमाया ये अल्लाह के दीदार के लिए। अच्छा आंखें कयामत में बोलेंगी, जबान पे तौला, हाथ बोलेंगे, आंखें बोलेंगी। अगर आंखों ने कह दिया मालिक तूने दिया तो इस वजह से तक तेरा दीदार करें, मगर इसने तो हमें गंदा कर दिया, कहीं का ना छोड़ा। हजरत अली के खलीफा का मुरीद इमाम हसन बसरी का, जरा ध्यान दीजिएगा, गौर कीजिएगा। हजरत अली का मुरीद का मुरीद, मुरीद का मुरीद, देखो बहुत दूर नहीं है, मुरीद का मुरीद, यानी एक स्टेप के बाद अली है, एक स्टेप बीच में, और वो बेहतरीन हाफिज कुरान है, उससे ज्यादा मजबूत हाफिज कुरान पूरे बसरा में कोई नहीं है। आके कहता हुजूर बर्बाद हो गया। क्या हुआ? हुजूर बर्बाद हो गया। और बताना क्या हो गया? लोग कहने लगा हुजूर मैं कहीं का ना बचा। अरे बताना क्या हुआ? कहा हुजूर कल एक लड़की का पीछा कर रहा था, उसने मुझे पलट के देखा और कहा तू एक तो मुसलमान, दूसरा हाफिज कुरान, और तू मुसलमान लड़की को बुरी नजर से देखता है, तुझे शर्म नहीं आती? कहते उसके अल्फाज मेरे सीने में नश्तर की तरह चुभे, मुझे पसीने आए, और कल से मैं कुरान की एक भी आयत नहीं पढ़ पा रहा हूँ, पूरा कुरान भूल गया। अब जो पढ़े लिखे लोग 3-3 घंटे फेसबुक चला लेते हैं, जिन्हें कुरान पढ़ने की तौफीक नहीं होती, अल्लाह मेरे मालिक माफ कर दे। मैंने कहीं पढ़ा था पहले कुरान की तिलावत की तौफीक खत्म होगी फिर कुरान उठा लिया जाएगा। अब कहाँ कुरान पढ़े जा रहे हैं? इमाम हसन बसरी ने इतना सुना तो बेहोश हो गए, होश में आए तो कहने लगे लोगों तौबा कर लो। मैंने इस दौर में जितने लोग बेईमान होके मरते देखे सबकी निगाहें गंदी थी। आला हजरत फरमाते हैं निगाह मोमिन वो है जो तन्हाइयों में भी उतना ही नेक हो। अच्छा ऐसे मरना चाहते हो
کہ لوگ تمہیں کلمہ یاد دلائیں پھر بھی تمہیں کلمہ یاد نہ ہے؟ ایسا پڑھنا چاہتے ہو؟ نہیں بھیڑ لگی ہے کلمے پڑھنا نہ بالکل مولا علی فرماتے ہیں مرتے وقت تجھے کوئی ابہام نہیں ہونا چاہیے، سنتے چلے جاؤ مولا علی کی بات، کوئی ابہام نہیں ہونا چاہیے۔ سیدنا علی فرماتے ہیں موت کے وقت کوئی کامیاب نہ ہو، بالکل فری مائنڈ ہو جا، موت جب آئے استقبال کر۔ مولا علی کی جب تلوار ماری گئی امام حسن روئے، اے حسن روتے کیوں؟ تمہارا باپ اپنی موت کو اس قدر جانتا ہے جس قدر دودھ پینے والا بچہ اپنی ماں کے پستان کو پہچانتا ہے۔ میں کوئی اننون جگہ نہیں جا رہا ہوں، سنیں ایسی موت نہ مرو کہ لوگوں تمہیں لوگ کلمہ یاد دلائیں پھر بھی تمہاری زبان پہ کلمہ نہ چڑھے، بلکہ اتنا کلمہ پڑھو کہ تمہیں دیکھ کے جو تمہاری موت دیکھ لے اسے کلمہ یاد آ جائے۔ بریلی میں ایک بزرگ ہے، ایک اللہ والے ہیں، ان کی 92 سال کی عمر ہے، مغرب کے بعد میں بے ہوش ہو گئے اور ان کی 12 بجے کے وقت تقریباً آنکھ کھلی، پوچھا کیا میں نے نماز پڑھی ہے؟ مریدوں نے کہا مغرب کی پڑھ لی عشاء کی نہیں پڑھی ہے۔ کہا تو پھر مجھے وضو کراؤ، بڑی مشکل سے وضو کرایا، 92 سال کی عمر، کمزوری کا حال، وضو کرا دیا ٹھنڈے پانی سے، پھر کہا اب مجھے ذرا کھڑا کرو، کہا حضور بیٹھ کے نماز پڑھ لیں۔ رو کے بولے میں نے کبھی زندگی میں بیٹھ کے نہیں پڑھی نماز، آج آخری نماز بیٹھ کے کیسے پڑھ سکتا ہوں؟ کھڑے ہو گئے، 92 سال کے بزرگ میں کہاں سے طاقت آ گئی، آرام سے رکوع، آرام سے سجدہ، آرام سے پوری نماز پڑھی اور پھر نماز 40 منٹ اپنی زندگی کی آخری نماز پڑھی اور اس کے بعد لیٹ گئے اور لوگوں سے کہا اے لوگوں اگر میری طرف سے کسی کا دل دکھاؤ تو مجھے معاف کرنا اور پڑھو کلمہ، میرا وقت آ گیا میں جا رہا ہوں۔ لوگ کلمہ پڑھنا شروع ہو گئے اور انہوں نے دیکھا تو مسکرائے اور کلمہ پڑھتے پڑھتے یہ گئے اور وہ گئے اور دنیا کو بتا کے چلے گئے کلمے کی اتنی پریکٹس رکھو کہ تمہیں لوگ کلمہ یاد نہ دلائیں بلکہ تم جاؤ تو لوگوں کو کلمہ یاد دلاتے ہوئے چلے جاؤ۔ اس عظیم ہستی کا نام مصطفیٰ رضا مفتی اعظم ہند تھا، جس نے کہا تھا میرے اعمال کا بدلہ تو جہنم ہی تھا، میں تو جاتا مجھے سرکار نے جانے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، فیضان اعلی حضرت، فیضان حضور مفتی اعظم ہند حضور سے کی شباہت میاں صاحب قبلہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، زندہ باد ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ ادھر دیکھو جو مسلمان لڑکیاں تھیٹروں میں برقع پہن کے نظر آنے لگی، نہ وائرل کیا کرو مسلمان بچیوں کی تصویریں، نہ غیر مسلم کے ساتھ بائک پہ بیٹھی ہے یا نہ کیا کرو، اس سے کچھ لوگوں کو نیند نہیں آتی۔ 11 لاکھ لڑکیاں چلی گئی اور ہم ابھی اسی وجہ سے لڑ رہے ہیں، وہ بڑا یہ جھگڑے سب۔ آپ کو کچھ بتاؤں، یہ جتنے بھی ناٹک چلے ہیں جن کو سیریل کہتے ہیں، میری اپنی ذاتی تحقیق یہ ہے، میں نے بڑی تحقیق کی ہے، اس میں ایک کا بھی پروڈیوسر مسلمان نہیں، سب یہودی بنا رہے ہیں۔ انہیں پتا ہے اگر مسلمان ماں ہی نہیں رہیں گی تو بچے کہاں سے پیدا ہوں گے۔ آپ سنو گے مجھے یا بولوں؟ تھوڑی دیر اور بولوں؟ دیکھو مجھے ڈسٹرب نہ کرو، مجھے کوئی پیسہ نہ دو، آپ سے ہاتھ جوڑ رہا ہوں، پیسہ دینے نہ اٹھو، بس سنو مجھے۔ میں نے آپ سے کہا ہو سکتا ہے میں مر جاؤں، تو کہا اگر آج کی تقریر کر کے مر جاؤں تو میرا رب تو مجھ سے راضی ہو جانا ہے۔ آپ لوگوں کا کیا میٹر ہے؟ میں اسی وجہ سے یہ بات آپ سے کر رہا ہوں۔ جب میری بیٹیاں میری بہنیں غیر مسلموں کی بائک پہ نظر آنے لگے، جب مسلمانوں کی بچیاں برقع پہن کے تھیٹر کے اندر نظر آنے لگے، تو آپ کو ڈر جانا چاہیے، آپ کا فیوچر اور آپ کا مستقبل خطرے میں ہے، کیونکہ کسی غیر کی بائک پہ بیٹھنے والی کوئی شرم حیا والا بچہ پیدا نہیں کر سکتا۔ ادھر دیکھو، شرم حیا والا بچہ۔ اچھا آپ کو کیا لگتا ہے 11 لاکھ لڑکیاں جو گئی ہیں، یہ ہمارے کافی قریبی لوگ بیٹھے ہیں، یہ عبداللہ، اللہ تعالیٰ آپ بھی سب لوگ، میں آپ سب کا خادم ہوں، میں تو چھوٹا سا انسان بات کر رہا ہوں۔ آپ کو کیا لگتا ہے کسی غیر مسلم کے ہاتھ میں ہاتھ دینے والی کوئی مسلمان ہو سکتی ہے؟ نہیں، ہرگز نہیں ہو سکتی۔ آخر ریزن کیا ہے؟ ریزن یہ ہے کہ اس کی ماں نے اسے بچپن سے بیوی کے سامنے رونا سکھایا مگر مسلح پہ رونا نہیں سکھایا۔ اللہ سچائی ہے، سچائی۔ بچپن میں لڑکی نے جینس پہنی، آج 5-5 سال کی بچیوں کو جینس پہنانے والوں تم قیامت کے دن برے پھنسو گے، کیونکہ ایک عورت ہی نسل بدلتی ہے، ایک ہی بگاڑ دیتی ہے۔ اور پہلے کے لوگ شادی کرتے تھے تو نالی تک کو چیک کرتے تھے، وہ مال نہیں چیک کرتے تھے، وہ زمینیں چیک نہیں کرتے تھے، وہ بلیرو اور اسکارپیو چیک نہیں کرتے تھے، وہ گاڑیوں کے کتے نہیں تھے، انہیں پتا تھا عورت نیک آئے گی تو نصیب بدلے گا،
औरत शरीफ आएगी तो नसीब बदलेगा। उन्हें खबर थी, इसी वजह से नानी तक चेक करते थे। वो लोग चेक करते थे नहीं, रिश्ते से पहले नानी वो ठीक चेक करते थे मौलाना। उनको खबर थी अगर नानी ठीक होती है तो बेटी ठीक होती है, और बेटी ठीक होती है तो नवासी ठीक होती है। इस्लाम भी कहता है नानी जरूर देखो। अगर इस्लाम में नानी देखनी है तो मक्के की खदीजतुल कुबरा देखो, अगर बेटी देखनी है तो मदीने की फातिमा ज़हरा देखो, नवासी देखनी है तो फिर करबला की ज़ैनब कुबरा देखो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, फैज़ाने आला हज़रत, फैज़ाने उलमे दीन मुस्तफा। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, जिंदाबाद सैयद साहब, जिंदाबाद माशाअल्लाह माशाअल्लाह। कितने लाख लड़कियां बोलो तो? 11 लाख। कितने लाख? अच्छा, अल्लाह आपको सलामत रखे भाई। मेरी तरफ देखें, कितनी लड़कियां? अच्छा, मैं इनको मुसलमान मानूं? मेरा दिल नहीं कहता, मेरा दिल नहीं कहता वो सच्ची मुसलमान। अच्छा, अल्लाह का शुक्र है मैं सैयद हूं, सब जानते हो आप लोग मैं सैयद हूं, मगर इसके बावजूद मैंने वसीयत की है कि जब मैं मर जाऊं तो मेरी कब्र में मुझे दफन करने से पहले एक फलस्तीनी लड़की का अगर जूता मिल जाए तो मेरे सीने पे रख दिया जाए दफन करने से पहले, ताकि अल्लाह मुझे बख्श दे उसकी बरकतों से। कौन बच्ची जिसने ये मेरी बहनें सुन ली, उन्होंने ये बयान दिया है, हम रात को जब सोते हैं तो पहले कुरान पढ़ते हैं, फिर बुर्का उड़ के सो जाते हैं। किसी ने कहा बुर्का उड़ के तो कोई नहीं सोता, हम इस वजह से सोते हैं जब इजराइल बम मारता है तो घर में से मलबे निकलते हैं और मलबों में से लाशें, ये सोच के सो जाते हैं कि जब सुबह को हमारी लाशें निकले तो पर्दे में होनी चाहिए, बेपर्दा नहीं होनी चाहिए, ताकि कयामत के दिन आमना के लाल से मुलाकात हो तो हम अर्ज कर दें, ऐ अल्लाह के रसूल, हमारे 25,000 से ज्यादा बच्चे भूख से मर गए, सूख के मर गए, उन्हें खाना नहीं मिला, हमारे जवानों को कफन नहीं मिला, मगर एक भी मुसलमान लड़की ने किसी गैर का हाथ पकड़ के ये न कहा कि तू यहूदी, मुझे अपना यहूदी मजहब इख्तियार करवा और मैं इस्लाम छोड़ती हूं। नहीं नहीं, उन लड़कियों ने यही कहा, 70,000 से ज्यादा शहीद हुई हैं, यही कहती कहती गई हैं, आमना के लाल जब तक ये जान रहेगी तेरी मस्जिद अक्सा पे कुर्बान रहेगी, ये जान जब तक रहेगी मैं कैसे कह दूं। अब घरों में उन लड़कियों को जिन्हें फेसबुक का और यूट्यूब के लिए वक्त है, जिनके पास नमाज का वक्त नहीं है, कैसे मुसलमान कह दूं, उन्हें कैसे मुसलमान कह दूं, जिनके दिलों में हुजूर की बेटी सैयदा खातून जन्नत की अजमत नहीं। और डॉक्टर इकबाल कहता है, ओ खूबसूरत घर बनाने वालों, तुम कितने ही खूबसूरत घर बना लो, मगर वो घर बर्बाद होने से बच नहीं सकता जिस घर में हुजूर की बेटी सैयदा फातिमा का जिक्र ना। बेशक बेशक बेशक, क्योंकि वो कहता है कि घर बनता है औरत से। कौन बनाता है? और औरत है हया से, और हया है सैयदा फातिमा। जल्दी बोलो, मेरा दिल लग रहा है, आप भी बोलो, क्या किससे है? सैयदा फातिमा। अच्छा, एक सवाल, बोलो मैं बैठे तो अब भाई रात में पानी क्यों पिला रहे हो मेरे भाई? बैठ जाओ, बड़ी मेहरबानी। असल में मैं आपको बताऊं कि मैं रोज लड़ता हूं ये इस तरह के हालात से। वो थोड़ा सा ये है कि एक बात कह रहा हूं आपसे, ये जो लोग अपनी बहन को सजा के लेके जाते हैं शादी में, इसका कुछ मतलब समझे? मैं समझा रहा हूं, अल्लाह करे गैरत समझ आ जाए। ये जो अपनी बहन को सजा के अपने साथ लेके गया, ये लाशऊरी तौर पे इसने ये किया कि मैं किसी दूसरे की बहन पे बुरी नजर डालूंगा तो अपनी बहन लेके जा रहा हूं ताकि दूसरा इस पे बुरी नजर डाले। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। थोड़ी सी बात कड़वी है मगर बात तो सही ना। जो अपनी बीवी, हालांकि मेरी बीवी मेरे लिए सज सकती है और किसी और के लिए नहीं, अब अपनी बीवी को जो सजा के ले जा रहा है वो लाशऊरी तौर पे ये ऐलान कर रहा है कि मैं किसी और की बीवी को देखूंगा तो अपनी बीवी को लेके जा रहा हूं ताकि दूसरे इसको देखे। उलमा मेरे सामने एक मौलाना रो रहे थे, क्यों रोते हो? मैंने कहा सैयद साहब बात ये है कि निकाह पढ़ाने जाते हैं तो मैं बहनों को, बेटियों को देखते हैं कि 16-16, 17-17 साल की बच्चियां, एक फिटिंग का लिबास, सर पे कोई दुपट्टा नहीं, और दुपट्टा तो वो भी बराए नाम, तो शर्म आती है। तो जाना तो पड़ता है निकाह पढ़ाने, मगर बड़ी शर्म आती है। ये हमारे घर की शादियां हैं, यहूदियों की शादियां, नसरानियों की शादियां हमारी शादियों से बेहतर हैं। वो खानों पे नहीं चलते, वो बेहूदी नहीं करते। इधर देखो मेरी तरफ, एक हमारे यहाँ की शादी, एक हुजूर के यहाँ शादी हुई है,
اے بھائی اے بھیا بیٹے بڑی مہربانی آپ کے قدموں کے جوتے میرے سر پہ بیٹھ جائیں, بڑی مہربانی آپ کی بیٹھ جائیں, میری طرف دیکھیں. ایک ہمارے یہاں شادیاں ہو رہی ہیں, یہ بتاؤ نیو اگر خراب رکھ جائے تو مکان مضبوط رہے گا؟ رہ سکتا ہے؟ نہیں رہ سکتا. اب نیو رکھی گئی ہے ڈانس پہ, ڈی جے پہ, گانے پہ. ایک طرف پڑوس میں میت ہوئی ہے مگر میرے گھر شادی ہے تو میں نے تو ڈی جے بجانا ہے. اللہ اکبر اللہ. میں کئی ایسے مولاناؤں کو جانتا ہوں جو جہیز کے خلاف تقریر کرتے ہیں, انہوں نے خود اپنی شادیوں میں کاریں لی ہیں. یہ تضادی تو مار کے جا رہا ہے. جب اللہ کے رسول پوچھیں گے ضرور, ایسا نہیں پوچھیں گے ضرور. صحیح بات ہے. اچھا یہ ہماری شادی, ایک شادی وہ ہے کہ نبیوں کے بعد زمین پہ ایسا کوئی جوڑا نہیں ہے جیسا علی اور فاطمہ کا جوڑا. جلدی بولو جلدی بولو جلدی بولو. کس کا جوڑا ہے؟ سیدہ کا, طیبہ کا, خاتون جنت کا. حضور فرماتے ہیں جس کے دل میں میری بیٹی کی محبت ہے اس پہ جنت واجب ہے. بے شک زور سے بولو سبحان زور سے اللہ. بولو. حسنین کی ماں سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ مخدومہ حافظہ قاریہ عالمہ زاہدہ سیدہ کائنات. میرا امام کہتا ہے جس کا آنچل نہ دیکھا وہ مہر نے. حضور فرماتے ہیں فاطمہ کیا تم نے چاند دیکھا میری بیٹی؟ کل عید ہے. ابا میں چاند نہیں دیکھتی. کیوں نہیں دیکھتی میری بیٹی؟ ابا جس چاند کو غیر مرد دیکھتے ہیں اسے فاطمہ نہیں دیکھنا چاہتی. میرا امام کہتا ہے جس کا آنچل نہ دیکھا مہو مہر نے, اس ردائے نزاہت پہ لاکھوں سلام. خون خیر الرسول سے ہے جس کا خمیر, اس کی پہلا استینت پہ لاکھوں سلام. سیدہ ظاہرہ طیبہ طاہرہ جان احمد کی راحت پہ سبحان اللہ. بریلی سے آواز آ رہی ہے, اور دنیا والوں تم سب کا سکون, تم سب کا چین مدینے والے کے پاس ہے, مگر مدینے والے کا سکون اور چین سیدہ فاطمہ کے پاس. سبحان اللہ. بول سے تو بولو یار. سبحان اللہ. حضور کی بیٹی کی شادی ہوئی ہے, میری بہنیں سن کے چلی جائیں. میں ابھی جا رہا ہوں الحمدللہ پرسوں بغداد شریف جا رہا ہوں. امام حسین کی بارگاہ میں جا کر کے امام حسین نے پوچھ لیا قیامت کے دن تو کیا جواب دو گے؟ انہوں نے پوچھا میں نے تو پوری امت بچائی تھی, تجھ سے اپنی بیٹی نہ بچی تو کیا جواب؟ دل لگ رہا ہے آپ لوگوں نے؟ تھوڑی دیر اور بولو. حضور کی بیٹی کی شادی ہوئی ہے, میں شادی بیان کر رہا ہوں, زور سے تو بولو سبحان اللہ. مولا علی فرماتے ہیں میری شادی ہوئی, میں اپنی دلہن کے روم میں گیا, میں نے جب ان کو دیکھا تو میں انہیں دیکھ کے رونے لگا. انہوں نے مجھ سے کہا کیا آپ کو یہ شادی پسند نہ تھی جو آپ روتے ہیں؟ دولہا رونے لگا تو آپ نے فرمایا نہیں فاطمہ, بات یہ ہے کہ میرا تو نصیب بلند ہے کہ آپ میرے نکاح میں. کہا روتے کیوں ہے پھر؟ کہا بس آپ کی جو حضور نے تربیت کی ہے اور جو آپ کا حلم ہے, بردباری ہے, اس کو دیکھ کے روتا ہوں. یہ خوش ہو رہا ہوں کیا کہ کوئی بھی جب لڑکی دلہن بنتی ہے مولا علی نے کہا تو وہ ایک جوڑی نئے کپڑے پہنتی ہے, اور وہ کوئی بھی لڑکی ہے, مگر میں دیکھ رہا ہوں دونوں عالم کے مالک و مختار کی بیٹی کے چہرے پہ کوئی شکن نہیں, زبان پہ کوئی شکوہ نہیں, اور جس کپڑے میں آپ دلہن بن کے آئی ہیں اس میں 17 پیمد لگے ہیں اور آپ کوئی شکوہ نہیں کر رہی. کہتے عظیم باپ کی عظیم بیٹی آگے بڑھی اور میرا ہاتھ پکڑ کے کہا میرے سرتاج بالکل بھی غم نہ کریں, میرے ابا نے بچپن سے مجھے سمجھایا ہے میری بیٹی میری لاڈلی, اللہ کپڑوں سے راضی نہیں ہوتا, اللہ تو سجدوں سے راضی ہوتا ہے. بے شک بے شک بے شک بے شک. اللہ تو سجدوں سے راضی ہوتا بے شک. ایک دن حضور کی بیٹی آ رہی ہیں, اور بیٹی تو بیٹی ہوتی ہے. حضور کی بیٹی اما عائشہ فرماتی ہے حضور آپ کی بیٹی سیدہ آ رہی ہیں. حضور اٹھ کے کھڑے ہو گئے. سبحان اللہ تو بولو یار. سبحان اللہ. بیٹی آئی تو بیٹی ہوتی ہے. تو ایسے کر کے چادر کو حضور کی بیٹی نے باندھ رکھا تھا اور اس میں گانٹ لگی تھی. آئیں جی فاطمہ آ گئی, جی ابا حاضر ہوں. کہ کیسے آئیں؟ ابا روٹی کھولی, لیجیے کھائیے. حضور نے ایک لقمہ منہ میں رکھا اور آنکھوں سے آنسو آئے. ابا روتے کیوں ہیں آپ؟ فاطمہ تیرے باپ نے 5 دن کے بعد پہلا لقمہ یہ میں نے کھایا ہے. سیدہ آگے بڑھی, ابا آپ کھا لیں, میرے گھر میں بھی 5 دن کے بعد جو آئے تھے میں نے چکی بھی چلائی, حسن اور حسین کو بھی کھلایا, علی کو بھی کھلایا. مگر میرے ابا میں نے نہیں کھایا. میں نے سوچا پہلے اپنے ابا کو کھلاؤں گی. اما عائشہ فرماتی ہیں 17 دن ہو گئے تھے میرے سرکار کو, اور کھجور کی گٹھلی چوس کے حضور نے
اور پھر آپ پانی پی رہے تھے اور پھر میں نے دیکھا دعا کر رہے ہیں، تو میں قریب جا کے دیکھتی ہوں اور فیس بک کو ٹائم دینے والوں اور چوراہے پہ بیٹھ کے گپے لڑنے والوں نوجوانوں، تمہیں لگتا ہے تم لاوارث ہو؟ نہیں، تمہارا وارث مدینے میں بے شک ہاں، عزیز علیہ ما عنتم حریص۔ اس کی تفسیر میں مفتی احمد یار خنیمی کہتے ہیں امتی کے پاؤں کا کاٹا حضور کو تکلیف دیتا ہے۔ وہ کہتی ہیں حضور، میں آگے بڑی، حضور دعا کر رہے تھے، میں قریب گئی، میں کہا دیکھو حضور کس کے لیے دعا کر رہے ہیں، آگے بڑی تو میں نے جا کے دیکھا کہ حضور کسی کے لیے نہیں، دعا ہاتھ ایسے کر کے اجابت کا صحرا، عنایت کا جوڑا، دلہن بن کے نکلی دعائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور دعا کیا کرتے تھے معلوم ہے؟ تمہارا دل جھوم جائے گا، عرض کر رہے تھے یا اللہ میری امت کبھی بھوکی نہ رہے، میری امت کبھی بھوکی نہ رہے، یہ امت میری امت کبھی بھوکی۔ اچھا آج سے وعدہ کرو کم سے کم صبح کو نوجوانوں 100 بار درود پڑھو گے اپنے نبی پر انشاءاللہ اپنی زندگی۔ میری بہنوں میں آپ سے بھی پوچھ رہا ہوں کل قیامت کا دن ہوگا، اچھا ایک وہ بتاؤ، ادھر دیکھو، ولی کیسے بنتے ہیں؟ ولی بتاؤ، ولی کیسے بنتے ہیں؟ ماں باپ کے نیک ہونے کے بعد ہی تو بنتے ہیں۔ واصف علی واصف کہتے ہیں کہ اگر کوئی صاحب اولاد ہے اور بے نمازی ہے تو میری اس سے گزارش ہے کہ وہ اب نماز شروع کر دے، کیونکہ اب تک وہ اکیلا بے نمازی تھا، اب اس کی نسل بے نمازی ہونے والی ہے۔ جی حضرت تشریف لا رہے ہیں، ابھی آپ لوگ کہاں جا رہے ہیں بھائی؟ حضرت آپ لوگ بیٹھے رہے، پہ بیٹھے رہے، جب حضرت آئے تو کھڑے ہو جانا۔ ماحول بالکل خراب نہ کریں حضرت۔